پوڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں فلک چوہان, اور بجٹ آ چکا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, لیکن عوام ابھی بھی پریشان ہے. آخر مسئلہ کیا ہے, اسی حوالے سے ڈسکس کریں گے. آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ذیشان بخش, جو کہ بیورو چیف ہیں سما ٹی وی. السلام علیکم ذیشان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. ذیشان صاحب, حکومت کہتی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے, زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, عوام پھر بھی پریشان ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اچھا دیکھیں فلک, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ حکومت جس جگہ سے دیکھ رہی ہے اور جو بات کر رہی ہے, کسی حد تک حکومت کا نقطہ نظر حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے, لیکن عام آدمی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے, اور جہاں سے عام آدمی اپنے مسائل کو فیس کر رہا ہے وہ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی. حکومت, میں بتاؤں کہ حکومت وہ معاشی اشاریے پیش کرتی ہے, اکنامک گروتھ کی بات کرتی ہے, فگرز کی بات کرتی ہے, اور اس کو وہ پیپرز میں پلس مائنس کر کے جو بابو حضرات بجٹ بناتے ہیں وہ ایک بڑی اچھی پکچر پیش کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت اگر ہم سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں, لیکن اگر ہم حقیقت دیکھیں تو جو عام آدمی ہے جو کہتا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے, اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے گھر کا بجلی کا بل کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے, اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھی ہیں یا کم ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کے اسکول کی جو فیس ہے, کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں, آٹا, دال, چاول, چینی, ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں. اور ایک عام سی بات آپ نے دیکھی کہ ایک دفعہ کسی بھی چیز کی قیمت بڑھ جائے ہمارے ہاں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ واپس نیچے آئے. تو حکومت ایگزیکٹلی تو حکومت اپنے طور پر جو اکنامک گروتھ کے نمبر پیش کرتی ہے, جو اعداد و شمار پیش کرتی ہے, وہ حکومت کی حد تک تو نمبر ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن عام آدمی کو جب تک کوئی ریلیف نہیں ملے گا جو کہ اس کی روزمرہ زندگی میں اس کو ریلیف چاہیے, لوگ حکومت کی ایسی پالیسیوں سے مطمئن ہوتے دکھائی نہیں. ذیشان صاحب, یہ میں نے خود بھی کی ہے کہ بہت سارے ہمارے جو افراد ہیں, جو مڈل کلاس طبقہ ہے, وہ اب بجلی کے بل کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. 200 یونٹ سے زیادہ بجلی خرچ نہیں کرنی, ورنہ بل زیادہ آ جائے گا, نیکسٹ سلیب میں اس کا فال کرے گا اور ہمیں ڈبل ٹیکسز پے کرنے پڑیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ متاثر طبقہ کون سا ہے؟ اچھا دیکھیں, پاکستان کا جس طبقے کی ابھی آپ نے نشاندہی کی نا, اس میں کوئی شک نہیں, جو تنخواہ دار طبقہ ہے یا جس کو ہم متوسط طبقہ کہہ لیں, مڈل کلاس کہہ لیں, وہ اس وقت پس رہی ہے اور برے طریقے سے پس رہی. اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. اگر ہم 3 سلیبز میں اس کو ڈسکس کر لیں, ایک اپر کلاس ہے, ایک مڈل کلاس ہے اور ایک لوور کلاس ہے. جو اپر کلاس ہے, جو اشرافیہ ہے, ان کے پاس اتنی سیونگز اور اتنی بچت اور اتنے ایسٹس ہوتے ہیں کہ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے وہ لوگ ایزیلی مینج بھی کر لیتے ہیں اور سروائیو بھی کر جاتے ہیں. جبکہ جو لوور مڈل کلاس ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ نچلا طبقہ ہے, ان کے لیے حکومتی سبسڈیز گو کہ وہ بھی پریشانی کا شکار ہیں, سکون میں نہیں ہے, لیکن ان کو کہیں نہ کہیں حکومتی سبسڈی کی صورت میں, یا آپ کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی حکومت کے جیسے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, کہیں دیہاتوں کے اندر خواتین کو حکومت مویشی فراہم کرتی ہے, کسانوں کو ٹریکٹر فراہم کر جاتی ہے, ایگزیکٹلی, کہیں اسٹوڈنٹس میں لیپ ٹاپس تقسیم, مطلب مختلف حکومتی پروگرام ہیں جس میں نچلا جو طبقہ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ کہیں نہ کہیں ان کو ریسکیو کر کے ریلیف مل جاتا ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے, سب سے زیادہ پستہ کون ہے, وہ سیلریڈ پیشہ طبقہ یا وہ مڈل کلاس جو نہ تو اپنے پاس اتنی سیونگ رکھتے ہیں کہ وہ ایسی مشکل کی صورت میں اس کو استعمال کرتے ہوئے سروائیو کریں, اور نہ ہی ان کی کوئی سیلری اس حساب سے بڑھ رہی ہوتی ہے جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. کہ بجلی کا بل اگر بڑھ گیا, آٹا, گھی, دال, چینی, چاول مہنگی ہو گئی, تو ان کی سیلری اتنی ہی رہنی ہے, نہ وہ کسی سبسڈی میں فال کرتے ہیں, نہ ان کے پاس اتنے ریزروز ہوتے ہیں, اتنی سیونگز ہوتی ہیں کہ وہ اس مہنگائی کا بوجھ برداشت کریں. تو یہ وہ مڈل کلاس طبقہ ہے, سیلریڈ پیشہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. حکومت نے سب سے زیادہ جو سیلری کو بھی میکسیمم ایک رکھا ہے, یا جو ایک ایوریج سیلری رکھی ہے, وہ کتنی ہے آج کل؟ اس وقت موجودہ بجٹ میں, پچھلے بجٹ میں 37,000 تھی, اب 10% ریز کے ساتھ یہ 40,300 ہو گئی ہے, 40,700. 40,700 میں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھر کا بجٹ کیسے چلائیں گے؟ کوئی بھی بلز پے کریں گے, پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ کبھی کم ہو رہی ہیں, کبھی زیادہ ہو رہی ہیں, اور جب زیادہ ہوئی ہیں تو بہت زیادہ ہوئی ہیں, اور اس کے بعد اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں بھی ایک دم سے ہم نے اضافہ دیکھا, تو پھر 40,000 میں گھر کیسے چلے گا؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ 40,700 دے کتنے لوگ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, دا کی پوائنٹ از, دیکھیں ایک چیز
what we can proudly say یہاں اس فورم پر بیٹھ کے کہ ہمارے سما کے اندر ایٹ لیسٹ پرائیویٹ سیکٹر میں، اور یہ صرف سما میں نہیں، ہماری مینجمنٹ کے جتنے بھی اکراس بورڈ ادارے ہیں، وہ چاہے کوئی ایجوکیشنل ہیں، چاہے کوئی چیریٹی کے ہیں، یا کوئی بزنس سیکٹر میں ان کا ہاؤسنگ سیکٹر ہے، کوئی بھی امپلائی ہمارے امپلائرس کے کوئی بھی امپلائی ایسا نہیں ہے جو لیس دین 50,000 ہو. میں 40 کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کلیم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تو سما کی بات ہوگی نا، سما ایک ایکسیپشنل کیس ہو گیا، ایکسیپشنل کیس. باقی اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ حکومت امپلیمنٹ ہی نہیں کروا پا رہی. پہلے تو یہ دیکھیں کہ 37,000 سب لوگوں کو باہر باقی جو فیکٹریاں ہیں، جو کارخانے ہیں، جو ملیں ہیں، جو ورکر گھروں پر کام کر رہے ہیں، کہ ان کو 40,000 مل رہا ہے. 37 ہی نہیں مل رہا ہوگا، 40,700 تو بڑی دور کی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اگر اتنی سی سیلری میں کوئی شادی بھی آ جاتا ہے، خدا نہ خاصہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، سیونگ تو بالکل بھی نہیں ہے. تو پھر وہ مڈل کلاس تو میرے خیال سے اب وہ جو آپ نے 3 کلاس کا ذکر کیا نا، اپر مڈل اور لوور، تو میرے خیال سے مڈل کلاس تو ختم ہی ہوگی، وہ تو لوور کلاس میں فال کر رہی ہے اب. جی ہاں، یہی وہ ایگزیکٹ پوائنٹ ہے کہ جو مڈل کلاس ہے وہ اس پریشر کی وجہ سے وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم برقرار رکھتے رکھتے وہ لوور کلاس میں جا رہی ہے گریجولی. ان کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے، ان کو کہیں سے نظر نہیں آ رہا کہ کہیں ان کو کوئی ریلیف مل رہا ہو. دیٹ از دا پوائنٹ کہ یہ جو 40,700 بھی اناؤنس ہو گیا ہے، ذرا حکومت بتائے نا کہ پچھلے سال کتنی جگہوں پر، کتنی فیکٹریز میں سے لیس دین 37,000 جو لاسٹ ایئر کا فگر تھا، کتنے لوگوں کو اس کو میک شور کیا. اور پھر اس کے بعد حکومت کی طرف سے مختلف انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کی انرولمنٹ ہوتی ہے، سوشل سیکورٹی کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں جہاں پر جا کر ان کو ہیلتھ بینیفٹس ملتے ہیں، ان کے لیے کچھ ریلیف کا انتظام ہوتا ہے. وہ ادارے موجود ہیں، لیکن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے اتنے افیکٹو نہیں ہیں، اس حد تک ایفیشینٹ نہیں ہے کہ لوگوں تک ان کی حکومتی ایفرٹس کے ثمرات پہنچے. لوگوں کو سیلریز تو ظاہر ہے نہیں مل رہی، اور کیا یہی وجہ ہے، یہی معاشی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے برین ڈرین ہو رہا ہے؟ آج کا نوجوان چاہتا ہے کہ میں نے پاکستان میں نہیں رہنا، بلکہ مجھے کوئی بھی موقع ملے کسی طریقے سے بھی، بس میں یورپ کے کسی ملک میں چلا جاؤں، یا پھر میں USA شفٹ ہو جاؤں، اٹلی شفٹ ہو جاؤں، یا پھر UK چلا جاؤں. برین ڈرین کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے یا پھر اپرچونیٹیز کا فقدان ہے؟ اچھا دیکھیں فلک، ہمارا جو نوجوان ہے نا بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور دنیا پاکستانی نوجوان کے ٹیلنٹ کی تعریف کرتی ہے. لیکن یہاں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں نوکری مسئلہ نہیں ہے، ٹیلنٹڈ لوگوں کو کہیں نہ کہیں پلس مائنس کر کے نوکری مل جاتی ہے. ہمارا نوجوان جس چیز سے پریشان ہے، ہمارا نوجوان نوکری کے نہ ملنے سے پریشان نہیں ہے، اپنے مستقبل سے پریشان ہے. اپنا جو وہ فیوچر فورس ہی کر رہا ہے، یہاں پر وہ فیوچر اس کو نظر نہیں آتا. وہ مستقبل دیکھتے ہوئے وہ نوجوان باہر جاتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں جتنا کام کروں گا مجھے اتنے پیسے ملیں گے. پوری دنیا میں پر آور سیلری ہے، ٹھیک ہے. لوگ ایسے ہی نوجوان یورپ جانے کے خواب نہیں دیکھتے، سب کچھ بیچ کے پڑھے لکھے لوگ، کیونکہ یہاں پر ہمارے ہاں تو ماسٹر ڈگری اور PhD ہولڈر چھوٹی چھوٹی نچلے گریڈز کی نوکریاں کرنے پر مجبور ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کا یہ حال ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی آپ کی کریئر گروتھ نہیں ہے، کوئی حکومت کا ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح سرکاری بابوؤں کے اسکیل اپ ہوتے رہتے ہیں اور ان کی فیسلٹیز بڑھتی رہتی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر فیکٹریوں میں، ملوں میں، کارخانوں میں کہیں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. لیکن جب نوجوان باہر جاتا ہے، یورپ جاتا ہے، مغرب میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، اٹلی چلے جائیں، آسٹریلیا، دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے ہیں، تو وہ اپنا مستقبل دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، نوکری کرنے کوئی نہیں جاتا. اچھا، بہت سارے ایسے بھی نوجوان ہوتے ہیں وہاں پہ اسٹارٹ میں اور جابس بھی کرتے ہیں اسٹیبلٹی کے لیے یا سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ان کو جاب بھی مل جاتی ہے. یہی اگر اور جاب پاکستان میں ان کو کرنے کا موقع ملے تو شاید وہ نہیں کریں گے. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں. بڑے بڑے ملینئر اور بلینئر جب پاکستان سے وہ گئے تھے آج سے 20 30 40 50 سال پہلے، تو کوئی کہتا ہے میرے پاس $500 تھا، کوئی کہتا ہے میرے پاس $1000 تھا، کوئی کہتا ہے میں نے آ کے فٹ پاتھ پہ وقت گزارا ہے، ٹھیک ہے. آج وہ ملٹی ملینئر ہیں. وہ آڈ جاب سے شروع ہوئے، محنت کی، اپنی سیونگ کی، بڑی بڑی امپائرز کھڑی کی. ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں وہ سسٹم نہیں ہے، ہمارے ہاں میرٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نوکری نہ ملنے سے پریشان نہیں ہے، وہ اپنے مستقبل سے پریشان ہے کہ اگر وہ کہیں ٹھیلا لگا لے گا، کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کرے گا تو 35 محکمے آ جائیں گے. ایک کہے گا آپ تجاوزات میں کھڑے ہیں، دوسرا کہے گا آپ ٹیکس میں رجسٹر کریں، تیسرا کہے گا کہ آپ نے بجلی کا بل ڈومیسٹک پہ کمرشل استعمال کر رہے ہیں. یعنی وہ سسٹم نہیں ہے. میں اگر آپ کو اس کو ون لائن میں کلوز کروں تو نوجوان اپنا
مستقبل دیکھنے باہر جاتے ہیں, نوکریاں نہیں. اور بہت سی مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی. ایک ہمارے میڈیا کے دوست ہیں, وہ جب یہاں پاکستان میں تھے تو وہ کیٹیگوریکلی, آج کل وہ امریکہ ہوتے ہیں, تو انہوں نے ایک دن مجھے بتایا کہ جتنی میری پاکستان میں 1 سال کی تنخواہ تھی اتنے میں یو ایس میں 1 مہینے میں کما لیتا ہوں. اچھا. وہ کوئی ایم فل پی ایچ ڈی ماسٹر ڈگری ہولڈر نہیں ہے, آرڈنری سے مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے, اور مستقبل کے خواب لے کر وہ گئے, اور ان کی تکمیل میں اپنی 1 سال کی سیلری کے برابر وہاں 1 ماہ میں کما رہے ہیں. تو یہ وہ چارمنگ لائن ہوتی ہے جو نوجوانوں کو مستقبل کا خواب دکھاتی ہے, اور پھر وہ اپنے جیسے دوسروں کو وہاں بلاتے ہیں اور لوگ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کی سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن کیا ہے حکومت سے, اگر حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے, کیا ہو سکتی ہے وہ؟ اچھا, حکومت اگر عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے نا, تو لوگوں کی یہ توقع ہے کہ جو ان کے روزمرہ کے ایشوز ہیں نا, ان کو سارٹ آؤٹ کرے. لوگوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ کتنی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ہماری مہنگائی کی شرح کتنی نیچے آ گئی ہے, ہمارے پاس فارن ریزروز کتنے آ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ حکومتوں کے لیے چیزیں ضروری ہیں, لیکن ایک عام آدمی, کیوں حکومتیں عوام میں بیانیاں بنانے میں کامیاب نہیں ہوتی؟ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی آپ مثال لے لیں, ان کے ابھی جو ریسنٹلی چیف منسٹر آئے تھے پنجاب میں, انہوں نے آتے ہی غالباً 200 یونٹ تک بجلی فری کر دی. اب یہ وہ بیسک چیز ہے جو ہر گھر نے دینی ہے, اور 200 یونٹ وہ 1-2 پنکھوں والا, ایک فریج والا, ایک ٹی وی والا ہے, جو اپر مڈل کلاس ہے یا مڈل کلاس ہے, ان کا 500-700 یونٹ معمولی سی بات ہے. تو جب تک حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے گی, اور ریلیف بھی فلک روزمرہ ایشوز میں, ٹھیک ہے, آٹا, گھی, دال, چاول, چینی, وہ بنیادی بیسک اسینشیلز اشیاء ضروریہ کی قیمتیں, علاج ہے, بچوں کی اسکولنگ ہے. بالکل, ہر سال اسکولوں کی فیس بڑھ جاتی ہے, حکومت کہتی ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں فیس نہ لی جائے, لیکن اس کے باوجود تمام تعلیمی ادارے لے رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اپرچونٹیز نہیں ہے, سیلریز نہیں ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ اچھا دیکھیں, پاکستان کو صرف سیاسی عدم استحکام کا سامنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, پالیسیوں کا تسلسل ایک بہت بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے. اگر اس میں آپ کے سوال کو ہم اپنے پروگرام میں سم اپ کریں, تو سیاسی عدم استحکام ایک وجہ ہے, ٹھیک ہے, پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونا دوسری وجہ ہے, ٹھیک ہے, اور گراس روٹ لیول پر لوگوں کی ضروریات کو مد نظر نہ رکھنا وہ تیسری وجہ ہے. یعنی کہ سیاسی عدم استحکام, پالیسیوں کا تسلسل, اور روزمرہ جو لوگوں کے استعمال کی جو اسینشیلز ہیں ان کی پرائسز کو ایک لیول پر فکس کرنا, یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر حکومت ان چیزوں کو کنٹرول کر لے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر صرف ہماری سیاسی جماعتیں یہ طے کر لیں کہ جس کو اقتدار ملا ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کرے گا, یہ وہ پالیسی کا تسلسل ہوتا ہے. اور پھر کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جن کے اندر اگر ایک گورنمنٹ پالیسی بنائے تو دوسری اس کو لے کر چلے, تیسری اس کو لے کر چلے. ہم مغرب کی مثالیں دیتے ہیں, ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں, وہاں حکومتیں تبدیل ہوتے ہیں, پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جب پالیسی تبدیل ہوتی ہے تو جو کاروباری طبقہ ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو بزنس مین ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ یہ حکومت 2.5 سال بعد جائے گی, نئی حکومت آئے گی, ایک کہہ رہا ہے ہم سولر سستا کر رہے ہیں, دوسرا آ کے سولر مہنگا کر دیتا ہے. وہ جس نے سولر امپورٹ کیا ہوتا ہے پھنس جاتا ہے. ایک کہتا ہے میں ملک کی انڈسٹری کو سہولت دوں گا, دوسرا آ کے انڈسٹری پہ ٹیکس لگا دیتا ہے. تو پالیسیوں کا تسلسل, معاشی استحکام, اور ساتھ میں سیاسی استحکام پالیسیوں کے تسلسل کے ساتھ, یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں مینج ہو جائیں تو پھر میکرو اکنامک کی بات ہوگی. جب تک گراس روٹ لیول پر حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان چیزوں کو میک شور نہیں کرے گی, حکومت جتنے مرضی ٹیکسوں میں کمی کر لے یا لگا لے, لوگ حکومت سے مطمئن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ذیشان بخش, جو کہ بیورو چیف ہیں سما ٹی وی کے. اور جناب, پاکستان میں مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر حکومت چاہے تو ان مسائل کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے پالیسیز کے تحت. فلک چوہان کو دیجیے اجازت, اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.